اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی ایک خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کی برکت سے 7 نسلوں تک بھی رزق ختم نہ ہوگا۔ یہ ایک بڑا ہی بابرکت عمل ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، دنیا اور راہ حق کے مسافر میں فرق جاننا ہو تو رمضان المبارک کا انتظار کیا کریں۔ اللہ کے بندے رمضان المبارک کے انتظار میں گھڑیاں گنتے ہیں، جبکہ دنیا دار کی نظر عید الفطر پر ہوتی ہے۔ ثواب تو دونوں کو ملے گا، لیکن مدارس کے لحاظ سے دونوں مختلف ہیں۔ روزہ اپنی فضیلت کے حساب سے آج کے دن تک صلح امت کی مرغوب ترین عبادت رہی ہے۔ ماہ رمضان میں جو لوگ تسبیحات کرتے ہیں وہ اس ماہ کے دوران یہ 4 وظائف بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ یہ انتہائی مختصر اور جامع وظائف ہیں جو انسان کو رزق اور صحت کی بحالی اور گناہوں سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میری ان تمام باتوں کو بہت ہی دھیان سے سنیے گا تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ اس وظیفے پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف سے خاص نسبت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا۔ سبحان اللہ۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ میں کبھی نہ بناتا۔ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے، کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ ہمیں تو ایسا کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی اپنے گناہوں پر ندام ہو، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے اور دعا برکت کی مانگے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 4 اعمال شیئر کروں گی جس کی برکت سے آپ دنیاوی فائدے بھی حاصل کریں گے اور آخرت کے بھی۔ دنیاوی فائدے ایسے کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، اور آخرت کے فائدے اس طرح ہیں کہ جب آپ قرآنی کلمات کو پکار کر اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جب آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو کا بھی خاص مقصد یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے چاند کا خاص عمل شیئر کروں، اور یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر رزق کے لیے ہے، رزق میں فراوانی کے لیے ہے، رزق میں برکت کے لیے ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، عمل اور وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ
میری بہنوں اور بھائیوں، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبریل نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو حضرت جبریل کی اس بد دعا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ حضرت جبریل کی یہ بد دعا اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس بد دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان بھی قید ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، یعنی کہ جب چاند نظر آتا ہے تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ قید کر دیا جاتا ہے اور مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کے ساتھ رمضان کے چاند کو دیکھ کر خاص اعمال اور وظائف شیئر کروں گی۔ تو پہلا وظیفہ، پہلا عمل خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا عمل اور پہلا وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ رمضان کا چاند دیکھیں تو فوراً صدقہ کر دیں۔ اب صدقہ آپ چاہیں تو اپنے پاس رکھے ہوئے ایک پانی کے گلاس کا کر دیں، چاہیں تو کسی انڈے کا صدقہ کر دیں، چاہیں تو کسی کو پیسے دے دیں۔ اگر رات میں آپ یہ صدقہ کر رہے ہیں تو صبح تک آپ اس صدقے کی چیز کو کسی محتاج تک پہنچا دیں، کسی ضرورت مند تک پہنچا دیں۔ دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ، آپ نے جب رمضان کا چاند دیکھنا ہے تو آپ نے شکر الحمدللہ کرنا ہے، اور جب شکر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ تو اب تیسرا عمل، آپ نے چاند کو دیکھتے ہی صرف اور صرف 41 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ کے خوبصورت صفاتی نام یا رزاقو یا وہاب، یا رزاقو یا وہاب، اللہ کے ان 2 ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے رمضان کا چاند دیکھتے ہوئے یہ 4 اعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اعمال کرتے ہی اللہ کی ایسی غیبی مدد حاصل ہوگی کہ کبھی بھی آپ کے گھر سے رزق ختم نہ ہوگا، 7 نسلوں تک بھی رزق ختم نہ ہوگا۔ یہ ایک بڑا ہی مبارک عمل ہے جو آپ نے رمضان کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بہت سے فائدوں سے مستفید ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب اللہ کی صفات کو پکار کر آپ اللہ سے کچھ مانگ لیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگے، خیر و برکت کی دعا مانگے، کیونکہ خیر و برکت کا رزق اور دعا بہت ہی بابرکت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ امیر ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو جب کسی چیز میں برکت نہ ہو تو اس چیز کا مزہ ہی کیا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، رزق میں برکت کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ پھر تھوڑی ہی چیز میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ 4 کام، 4 اعمال ضرور کرنے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو وسیع و کثیر تعداد میں رزق دولت سے نوازے گی۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔